السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگ مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اسی کا سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ مولانا محمد حسین آزاد سے متعلق یہ ہمارا آخری لیکچر ہوگا۔ اردو زبان و ادب کو بالوں پر عطا کرنے والوں میں جن اہم شخصیات کا نام لیا جاتا ہے انہی میں ایک مولانا محمد حسین آزاد ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کسی شے کا ایجاد کرنا یقیناً ایک مشکل بات ہے، لیکن ایجاد ہونے کے بعد اس کو اس کے نوک پلک درست کرنا یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اردو زبان میں یا اردو ادب میں، اردو لٹریچر میں بہت ساری اصناف، بالخصوص شعری اصناف کی ابتدا ہوئی، جیسے غزل ہے، نظم ہے، مرثیہ ہے، رباعی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ غیر افسانوی ادب بھی ہے، افسانوی ادب بھی ہے، اور اس میں بہت کچھ لکھا گیا۔ جیسے شاعری میں ایک صنف ہے جس کا نام مرثیہ ہے۔ لوگ بطور تبرک اس میں کچھ نہ کچھ لکھ دیا کرتے، یا مرثیہ نگاری میں طبع آزمائی کر بیٹھتے۔ شاعری کا شوق اور ذوق ایسا تھا کہ ہر آدمی شعر و شاعری کرتا۔ ظاہری بات ہے کہ سبھی کو سامعین میسر نہیں ہوتے۔ ایسی کیفیت میں لوگ اپنے آپ کو منوانے کے خاطر شاعری کی ایسی صنف کی طرف متوجہ ہوئے جسے عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ صنف تھی مرثیہ۔ اب مرثیے میں اتنے زیادہ شعراء شامل ہو گئے، اتنے زیادہ شعراء کا کلام شامل ہو گیا مرثیہ نگاری میں کہ سب کو ادب کے دائرے میں لانا مشکل ہو گیا۔ تو شاعری کی دیگر اور اصناف کو بھی، جس میں بہت سارے شعراء نے طبع آزمائی کی، ان کی تمام کاوشوں کو ادب کے دائرے میں لانا، اس کو ادبیت کے جامع میں لانا ایک اہم بات تھی۔ اور یہ ادبیت کے جامع میں لانے کا کام نقادوں نے کیا ہے کہ کون سی صنف یا کس شاعر کی شاعری ادب سے تعلق رکھتی ہے، یا ادب میں جو اصناف ہیں اردو لٹریچر میں ان کی نوعیت اور اس کی حیت کیا ہونا چاہیے، یہ جو ہے اس کا تعین کرنا تنقید نے کیا اور نقادوں نے کیا ہے۔ حالی نے کہا کہ شاعری میں سادگی ہو، مبالغہ آرائم نہ ہو۔ شبلی نے کچھ کہا، تو مولانا محمد حسین آزاد کی بھی اپنی نظریات ہیں، اور یقیناً تمام نقادوں کے اپنے اپنے جو نظریات ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی نے شدت پسندی سے کام لیا ہے، کسی نے قبول کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے، کسی نے اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم ہر ایک کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، مسترد نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہر ایک کی اپنی کاوشیں تھیں۔ انہوں نے ادب کو پڑھا، سمجھا، اس کا مطالعہ کیا اور اس کو ایک دائرے میں لانے کی کوشش کی۔ ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں۔ آزاد کے نظریات کچھ اور ہیں، کلیم الدین احمد کے نظریات کچھ اور ہیں، احتشام حسین کے نظریات کچھ اور ہیں، حالی کے نظریات، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریات ہیں۔ اور ان نظریات کے بنیاد پر ہی تو جو ہے مختلف مدرسے، تھاٹ آف اسکولز جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے شمالی ہند ہے، جیسے لکھنؤ ہے نا، دبستان لکھنؤ ہے، ہاں، دکن کا دبستان ہے، دبستان لکھنؤ، یہ وجود میں آئے ہیں نا۔ تو ان لوگوں نے علم و ادب کا، لٹریچر کا مطالعہ کیا اور اپنے اپنے نظریات قائم کیے۔ حالی محمد حسین آزاد نے کہا کہ
شاعری علم کا تر ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شعر وہ قوت ہے کہ قوموں کو یا قوموں کی قسمت کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے، ہر ایک کے اپنے نظریات۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نظریات قائم کیے ہیں، ہر ایک کے نظریات 100% صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں اور خامیاں رہ جاتی ہے، تو دیگر اور نقادوں میں بھی کچھ نہ کچھ کمیاں رہ گئی ہیں۔ اسی لیے تو کلیم الدین احمد نے محمد حسین آزاد کے تعلق سے لکھا تھا کہ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، حالانکہ یہ ایک انتہا پسندی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آزاد کی عملی تنقید نقائص سے خالی نہیں ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر شخص کی تنقید میں کچھ نہ کچھ نقائص رہ ہی جاتے ہیں۔ آزاد نقطہ داں اور سخن فہم تھے، تنقید کی زبردست صلاحیت بھی رکھتے تھے، مگر دیگر اور نقادوں کی طرح ان کی تنقید میں بھی دو خامیاں رہ گئی تھی۔ دو چیزوں نے ان کی تنقیدی صلاحیت کو زبردست نقصان پہنچا دیا تھا، یہ تھی تعصب و طرفداری ایک، اور دوسرا تھی انشا پردازی۔ یعنی جب ہم کسی کی ادبی کاوشوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اس پر اپنی تنقیدانہ رائے رکھتے ہیں، تو تنقید کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نقاد کو، یعنی تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں، نقاد کو ضروری اس بات کی ہے، بہت زیادہ اہمیت اس بات کی ہے نقاد کے لیے کہ وہ غیر جانبدار ہو۔ جب تک نقاد غیر جانبدار نہ ہوگا تب تک وہ تنقید نہیں کر پائے گا، تنقید کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ مجھ کو میرے بچے کے اندر اچھائیاں ہی نظر آتی ہیں، خوبیاں ہی نظر آتی ہیں، خامیاں نظر نہیں آتی۔ طرفداری خامیوں پر اور عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور یہاں جو ہے انداز وہی ہے مولانا محمد حسین آزاد کا کہ ان کی تنقید کو جس چیز سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ہے تعصب و طرفداری، یعنی وہ کسی سے نفرت کیے ہیں اور کسی کی طرفداری کی ہے۔ تعصب، اگر میں کسی سے تعصب رکھوں گا تو اس کی 1000 اچھائیاں میرے نزدیک وہ اچھائیاں نہیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ دو باتیں جو ہیں ہمیں آزاد کے پاس ملتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آزاد کی جانبداری کا یہ حال ہے کہ آب حیات کے پہلے ایڈیشن میں انہوں نے مومن جیسے بڑے شاعر کو نظر انداز کر دیا، مگر دوسرے ایڈیشن میں آخرکار ان کو بحالت مجبوری شامل کرنا پڑا۔ ظاہر ہے اہل نظر نے اس سری ناانصافی پر آزاد کی گرفت کی ہوگی کہ آپ اتنے بڑے شاعر کو شامل نہیں کیے، پھر کیے ہیں، پھر دوسرے اس میں کیے، اور وہ بھی بالکل نظر انداز کرنے کے طرح۔ غالب کی آزاد کے استاد ذوق سے چشمک تھی، تعصب تھا دونوں میں، چشمک تھی۔ غالب کو نظر انداز کرنا آزاد کے لیے آسان ہے، تو کیونکہ غالب ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہوئے ہیں، لہذا انہوں نے آزاد نہیں کر سکا، انہوں نے اس کو نظر انداز نہیں کر سکا آب حیات میں۔ انہوں نے آب حیات میں ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ پہلی نظر میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تعریف کی ہے، لیکن دوبارہ جب اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کے وہ عیب گنا رہے ہیں غالب کے۔ اسی کو ہجوئے ملیح کہتے ہیں، ہجوئے ملیح کہتے ہیں۔ ذوق کا رنگ سیاہ تھا، کالے رنگ کے تھے وہ ذوق، اور 9 دفعہ انہیں چیچک نکل آئی تھی، چہرے پر داغ ہی داغ تھے، مگر فرماتے ہیں کہ داغ کچھ ایسی موزونی سے واقع ہوئے تھے، اس طرز سے واقع ہوئے تھے کہ چمکتے تھے اور بہار دکھاتے تھے۔ یہ تھا عقیدت کا حل، مگر تنقید میں اس کی گنجائش نہیں۔ یہ اس طرح کی عقیدت جس میں عقیدت ہی نظر نہ آئے، خیر عقیدت تو یعنی طرفداری تو کرنا غلط بات ہی ہے نا، کہ ایک بہتر نقاد طرفداری کرے کسی کی تو پھر وہ تنقید کا حق ادا نہیں کر پا سکتا۔
اور تنقید میں اس کی گنجائش نہیں. یہاں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا پڑتا ہے. آزاد اکثر موقعوں پر انصاف کرنے میں ناکام رہے ہیں. انشا پردازی یہ مولانا محمد حسین آزاد کی ادبی خوبیوں کی سب سے بڑی خوبی تھی. انہیں اس میں کمال حاصل تھا کہ اس کمال تک شاید ہی آج کوئی پہنچ سکا ہو. میں ان کے انشا پردازی کے کچھ سطور ہیں میرے پاس لکھے ہوئے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس مشاعرے میں ان صاحب کمالوں کی آمد ہے جن کی پانداز میں فصاحت آنکھوں میں بچھاتی ہے اور بلاغت قدموں میں لوٹی جاتی ہے. تم دیکھنا وہ بلندی کے مضمون نہ لائیں گے، آسمان سے تارے اتاریں گے اور قدردانوں سے فقط داد نہ لیں گے، پرستش کرائیں گے. یہ تھا ان کا انشا پردازانہ انداز. ظاہری بات ہے تنقید میں بالکل دو ٹک انداز چلتا ہے. انشا پردازی تنقید کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی انشا پرداز تنقید کو انشا پردازی کے انداز سے بیان کرنا چاہے تو وہ اس کا بھی حق ادا نہیں کر پائے گا. آزاد کی یہی انشا پردازی کے سبب ان سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں. انہوں نے بعض ایسے واقعات قلم بند کر دیے ہیں جنہیں تحقیق نے جھٹلا دیا ہے، مگر ان کے قلم نے جو کچھ لکھ دیا وہ دلوں سے محو نہیں ہو سکتا. مگر یہ بھی تنقید کی خامی ہے، خوبی نہیں. لیکن ان کوتاہیوں کے باوجود اردو تنقید میں مولانا محمد حسین آزاد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اپنی جگہ کافی اہمیت رکھتی ہے. تو یہ تھے مولانا محمد حسین آزاد جن کی تنقیدی نظریات کو ہم پڑھ رہے تھے. ایک طرف تو وہ شعر میں لایعنی باتیں نہیں پسند کرتے ہیں اور شعر میں علم کی اہمیت، علمیت ہو، افادیت ہو، علم کی اہمیت کو طرز تعبیر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شعر میں وہ قوت ہے جو قوموں کی قسمت کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے، اور شعر کی افادیت اور مقصدیت کے بھی وہ قائل ہیں. مغربی نظریات سے بھی وہ واقف ہیں، اس لیے انہوں نے مغربی نظریات سے بھی استفادہ حاصل کیا ہے. اب ہمارے سلیبس میں ان دو بڑے نقادوں کے بعد ایک اہم نقاد جن کا نام ہے سید احتشام حسین، یہ شامل ہے ہمارے نصاب میں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد کے جو ویڈیوز ہوں گے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ تمام نقادوں کو جن کی تنقیدانہ جو بھی خدمات ہیں ان تمام خدمات کو دو ویڈیوز میں ہی میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ مقررہ وقت پر تکمیل ہو سکے. چونکہ ہمارے نصاب میں اردو یعنی مشرقی تنقید نگاری کے ساتھ ساتھ مغربی تنقید بھی شامل ہے، لہذا پہلے جتنا جلد ہو سکتا ہے اردو تنقید کو ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم مغربی تنقید پر نگاہ ڈالیں گے. اردو تنقید میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ان میں سے الحمدللہ ہم لوگوں نے دو اہم نقاد کو پڑھ لیا ہے. اب اور کچھ نقاد رہ گئے ہیں، ان نقادوں کو ہم لوگ دیگر اور ویڈیوز میں تکمیل کریں گے. ان میں قابل ذکر ہیں مہدی افادی، اور اس کے بعد احتشام حسین، محمد حسین عسکری، شمس الرحمن فاروقی. احتشام حسین اور آل احمد سرور بھی ایک بہت بڑے نقاد ہیں اردو زبان و ادب کے، بلکہ اردو تنقید میں اگر ہم آل احمد سرور کا نام نہ لیں اور احتشام حسین کا نام نہ لیں تو اردو تنقید کی تاریخ
ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہم ہر ایک کو 2 ویڈیوز میں تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہے ہم لوگوں نے محمد حسین آزاد کو پڑھ لیا، جو دونوں بھی پہلوؤں سے، یعنی ان کی مثبت تنقیدانہ نظریات اور ان میں موجود کچھ نقائص تنقیدی نظریے کے اعتبار سے دونوں پڑھ لیے ہیں۔ لہذا آج کے لیے اتنا کافی ہے، دیگر اور لیکچر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈیز دوسرے دن پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔